ناظرین، یہ بلا شبہ تاریخی لمحات ہیں جو اب تک کی ڈیولپمنٹ ہمیں ملی ہے خبروں کے ذریعے سے، یا جو مختلف بیانات ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے، یادداشت طے پا گئی ہے، یعنی کہ جو جے ڈی وینس کے بقول دستخط ہو چکے ہیں، ایران اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک اتنی تاریخی بات ہے کہ جس کا ذکر یقینی طور پر جو ہے وہ تاریخ میں کیا جائے گا۔ ایک جنگ کا جو کہ تقریباً 40 دن جاری رہی، اس کے بعد سیز فائر پاکستان کے ذریعے سے ہوا، اور پھر ایک مرتبہ پھر پاکستان کے ذریعے سے یہ معاہدہ طے پایا ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں کی خواہش کے بالکل عین مطابق پاکستان کے وزیر اعظم نے اس کو اناؤنس کیا ہے۔ جمعے کو جنیوا کے اندر جو ہے وہ اس پر دستخط ہوں گے، پاکستان کی میزبانی میں ہوں گے، اور یقینی طور پر یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ بہت سارے تبصرہ نگار جو کہ بین الاقوامی سطح کے عالمی سطح پر ان کے تبصرے سنے جاتے ہیں، ان کے بقول یہ پاکستان کے لیے ایک انتہائی اہم موقع ہے کہ پاکستان کو یہ اہمیت ملی ہے جو کہ شاید صدیوں میں یا تاریخ میں پاکستان کو کبھی نہیں ملی۔ اس کے اب ظاہر ثمرات کیا ہوں گے، یہ بہت اہم ہے، وہ ایک الگ پہلو ہے جو کہ معیشت سے متعلق ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن جو معاہدے کے نکات سامنے آ رہے ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور اس کے مطابق ہم یہ جانچنے کی کوشش کریں گے کہ اس معاہدے کا نتیجہ کیا نکلا ہے، امریکہ کے ہاتھ میں کیا آیا ہے، ایران فتح یاب ہوا ہے یا نہیں ہوا، سفارتی جنگ جو ہے وہ کس نے جیتی ہے، یہ بہت اہم ہوگا جاننا۔ اور اس کے مطابق جو مسودہ ہے جو کہ اس وقت خبروں میں ہے، حتمی جو ہوگا اس کا مسودہ، وہ ابھی منظر عام پر نہیں آیا، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ جلد آ سکتا ہے، لیکن اس کے مطابق امریکی بحری ناکہ بندی 30 دن کے اندر ختم کر دی جائے گی۔ ایران کے جو تیل اور پیٹرو کیمیکل کے برآمدات ہیں اس پر پابندیاں جو ہے وہ معطل کر دی جائیں گی۔ اس میں لبنان میں تمام محاذوں پر فوری جنگ بندی بھی اس معاہدے کا حصہ ہے، مسودے کا حصہ ہے جو پرپوزڈ ہے۔ امریکہ اور اتحادیوں کو ایران کی تعمیر نو کے لیے کم از کم $300 ارب دینا ہوں گے۔ حتمی معاہدے میں ایران کا میزائل پروگرام اور مزاحمتی گروپوں کی حمایت شامل نہیں، یعنی یہ اس کے اوپر بات چیت ابھی نہیں ہے۔ یہ جو 60 دن کی جنگ بندی ہے اس دوران جو بات چیت ہوگی اس کے اندر اس کا یہ حصہ بنے گا۔ مذاکرات کے دوران ایران کے $24 ارب کے جو منجمد اثاثے ہیں وہ بھی جاری کیے جائیں گے، جبکہ امریکہ مذاکرات سے قبل ہی ایران کے منجمد $12 ارب جو ہے وہ جاری کرے گا، یعنی 12 ارب کی قسط پہلے ہوگی اور 12 ارب جو ہے وہ بعد میں دیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل جب تہران گئے تھے اور اس وقت جس معاہدے کی خبریں آئی تھیں، اس معاہدے کے اور اس کے اوپر پھر آبدائے ہرموز بھی کھول دی گئی تھی، اس میں بھی $12 ارب کی بات کی گئی تھی کہ ایران کے پاس یہ 12 ارب فوراً جو ہے وہ پہنچیں گے، لیکن پھر بلاکیٹ کر دی گئی امریکہ کی طرف سے، اور وہ جو معاہدہ تھا وہیں کا وہیں رہا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اسی کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ 3.67% ابھی بھی خبروں میں ہے یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے، یعنی امریکہ چاہتا تھا 0 افزودگی ہو، جبکہ اب 3.67 کے اوپر اس مسودے جو کہ پرپوزڈ ہے یا جس کے اوپر سائن ہوئے ہیں یادداشت کے اوپر، یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر تسلیم کیا گیا ہے۔ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو یورینیم کی افزودگی ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام پرامن مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آبنائے ہرمز کو تمام جہازوں کے لیے بغیر کسی رکاوٹ کے کھولنے کی مکمل اجازت دیتا ہوں۔ آبنائے ہرمز کو بغیر کسی ٹول فیس کے مکمل کھولنے کی اجازت ہے، اور معاہدے پر دستخط کے بعد آبنائے ہرمز کو بارودی سرنگوں سے صاف کرنے کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جائے گا، اور خطے میں تیل بہنے لگے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی پاکستان کے اندر بھی یہ ڈیمانڈ جو کہ بجا ہے صارفین کی طرف سے کہ یہاں پر بھی پیٹرول کی جو پرائسز ہیں وہ کم ہونی چاہیے۔ کیا ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، پاکستان کی معیشت پر کیا اثر پڑے گا؟ ابھی دوپہر میں یہ خبر آئی ہے کہ تیل جو گیس پائپ لائن ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اس کے اوپر جلد سے جلد کام پاکستان جو ہے اپنے حصے کا وہ مکمل کرے گا، ایران پاکستان جو پائپ لائن ہے۔ تو پاکستان کے لیے اپرچونٹیز کیا ہیں، خطے میں تبدیلیاں کیا ہو سکتی ہیں، پاکستان کی معیشت
کس طرح سے بہتری کی طرف جا سکتی ہے؟ حال ہی میں ہم نے جو بجٹ پیش کیا ہے وہ خسارے کا بجٹ ہے، وہ کوئی بہت یعنی ہمیشہ پاکستان کے اندر جو رہا، لیکن یہ کوئی بجٹ جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ متوازن بجٹ تھا، لیکن وہ کیسا بجٹ ہے اور کیسا عوام کے لیے ہوگا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ان سارے موضوعات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے خرم دستگیر خان صاحب، پاکستان لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ بھی شارٹ ٹائم کے لیے رہے ہیں، لیکن کامرس کے وزیر بھی رہے ہیں، تو ان سے بھی بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ جوہر سلیم صاحب ہیں، فارن سیکرٹری بھی رہے ہیں، سفارتکار، بہت شکریہ آپ کا، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اور جناب اسد عمر صاحب، سابق وزیر خزانہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن سے ہم پوچھیں گے کہ کس طرف پاکستان کی معیشت جا سکتی ہے اس معاہدے کے بعد خاص کر کے۔ بہت شکریہ اسد صاحب، آپ نے میں جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے جوہر صاحب میں آپ سے آغاز کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو معاہدے کی اب ہم جو متن دیکھ رہے ہیں جو کہ حتمی نہیں ہے، کیونکہ جب تک یہ سب دونوں طرف سے تصدیق کے بعد نہیں آئے گا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کے مطابق آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ نے کیا پایا اور ایران نے کیا پایا؟ جی ابھی تک تو بالکل تھوڑا سا شراؤڈڈ ان مسٹری ہے، ظاہر ہے اس کا ٹیکسٹ اس طرح سے ریلیز نہیں ہوا، لیکن اس میں عام چیز یہ کہ دیکھیں یہ تو ابھی پہلی منزل ہے، اس کے بعد وہ جو 60 دن کے مذاکرات ہونے ہیں اس میں بہت سی چیزیں طے پانی، اور میں سمجھتا ہوں بہت ہی کرٹیکل ایشوز اس میں طے پانے ہیں۔ ابھی جو بھی اس میں ہے وہ سارا کنڈیشنل ہے، سب عبوری ہے۔ 60 دن کے لیے ایکسپورٹس پہ سینکشنز ہٹ جائیں گی، آئل ایکسپورٹس پہ 60 دن کے لیے وہ کھول دیں گے اپنا ہرمز کو، 60 دن کے لیے جو ہے باقی چیزیں بھی جو ہیں ہو جائیں گی جب تک یہ مذاکرات چل رہے ہیں، لیکن اس میں پھر ساتھ ساتھ سنیپ بیک کلوزز ہوں گی، تو اگر وہ کوئی چیز، تو سب کچھ کنڈیشنل ہے اس میں، کوئی بھی چیز اگر دوسروں کی توقعات کے حساب سے نہیں ہوگی تو وہ واپس اسی طرح آ سکتی ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں وہ 60 دن کا پیریڈ بہت اہم ہے۔ دیکھیں یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے، کہاں پہ ایک بالکل تباہی کے دہانے سے پاکستان لے کے آیا ان کو مذاکرات کی میز پہ، اور پھر جہاں دنیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، لگ رہا تھا سارے مبصرین کہہ رہے تھے کہ ابھی جنگ ہوئی شروع، دوبارہ ابھی ہوئی، وہاں سے ایک معاہدہ، تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن اتنا ہی مشکل امر جو ہے، یہ اتنا ہی مشکل ایک مرحلہ اس سے آگے بھی ہے، کیونکہ اس میں جو کی ایشوز ہیں وہ کیا، وہ جو 60% افزودہ یورینیم کا معاملہ ہے مثال کے طور پہ، اب اس کے بارے میں سارا کچھ ابھی جو اس کی، اور وہ سارا کچھ تو اس کا ڈیولز کہتے ہیں نا، the devil is in the details، تو وہ سارا کچھ تو بھی اس میں آنا ہے کہ کیا ہوگا، ڈاؤن بلینڈ وہ ایران میں ہوگی، کیا کیسے ہوگی، کیا اس کو انسپیکٹرز، پھر جو سب سے اہم معاملہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ جس پہ اڑے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے بات ہی نہیں بن رہی تھی، اور وہ معاملہ تھا سسپینشن کا، 0% انریچمنٹ، کیونکہ اگر 3.67% ہی ماننا تھا تو وہ تو جے سی پی او میں بھی تھا، تو بیسیکلی ٹرمپ تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ میں بالکل ان کی انریچمنٹ ہی ختم کراؤں گا، وہ تو زیرو پہ بات کر رہے تھے نا، ایگزیکٹلی سسپینشن، تو اب سسپینشن سے اگر وہ کیسے ریگل آؤٹ کریں گے ٹرمپ، کیا وہ سسپینشن ہو، میرا اندازہ ہے کہ سسپینشن کی کوئی نہ کوئی بات ہوگی اس میں، کیونکہ اس کے بغیر پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈز ناٹ ہیو سم تھنگ ٹو سیل، تو اب یہ اسی طرح اگر سینکشنز ریلیف ہے تو صرف چلیں جی آئل ایکسپورٹس کی ریلیف دے رہے ہیں نا، ایران تو باقی ساری سینکشنز کی بھی ریلیف چاہتا ہے، اور اس کے بدلے میں ان کو کیا دینا پڑے گا، اسی طرح اب نئے ہرمز کا جو معاملہ ہے، اب دیکھیں اس پہ جے ڈی وینس کا جو بیان آیا وہ تھوڑا سا ابھی بھی اس میں جو ہے نا اس نے ایک نئی چیز کھول دی، ifs and buts ہیں، ہاں کیونکہ اس نے کہا کہ جی ہاں یہ جو ہے اس 60 دن کے پیریڈ میں جو ہے وہ کیا اس پہ ٹولز ہوں گے نہیں، حالانکہ اس میں پہلے کلیئر ہو چکا ہے کہ اس دوران میں ٹول نہیں ہوں گے، ایرانیوں نے کہہ دیا اس کے بعد ہوں گے، لیکن اس سے یہ لگتا ہے پھر یہ چیز کہ جے ڈی وینس نے آج کیا الیکٹرونیکلی سائن ہو گیا، اور کسی نے نہیں کہا تھا اس وقت تک، اچھا سارے کہہ رہے تھے فرائیڈے کو ہوگا، سو آئی تھنک بڑی تفصیلات آنی ہے، لیکن ہم اسیوم کرتے ہیں کہ یہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ، اور اگلا مرحلہ بھی جو ہے نا، اگر اگلا مرحلہ کامیابی سے ہو جائے تو پھر تو ایک نئے راستے کھل جائیں گے ترقی کے، اس خطے کے لیے بھی، خلیجی ممالک کے لیے بھی، اور خصوصاً میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا منصوبہ واپس آ جائے تو گیس آپ کو آدھی قیمت پہ ملنا شروع ہو جائے، جس کے لیے آج ہم نے خبر سنی ہے، لیکن اس کے اوپر میں نے آنا ہے ابھی تو یہ جو پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا کہ یہ اس کے سگنیچرز جو ہیں وہ جنیوا میں ہوں گے، پاکستان میزبانی کرے گا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ جو پاکستان کی ایمبیسی ہے اس میں یہ ہمارے پاس تو یہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان ایمبیسی کو سلیکٹ کیا جائے گا اور وہاں ہی میزبانی ہوگی؟ ٹھیک ہے، ایمبیسی میں بھی ہو سکتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کے دفتر میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو یاد ہے آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ اس پہ اگر کسی وقت بالکل جب سارا کچھ طے پا جائے گا ایک جامع معاہدہ تو ہو سکتا ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن اس کے بعد آئے، اب اس کی بھی بات ہو رہی ہے دوبارہ سے کہ اس کو سینکٹیٹی دینے کے لیے، تو وہ اتنا اہم نہیں ہے، ایمبیسی تو خیر میں نے دیکھی ہے وہ اس قسم کی نہیں ہے کہ اس پہ اتنا بڑا معاہدہ آپ جا کے کریں، کیونکہ وہ وہاں پہ جو ہماری ایمبیسی ہے، پاکستان کی میزبانی کا اسلام آباد معاہدہ ہے تو اس کو میزبانی تو وہ کہیں ہوٹل میں بھی ہو سکتی ہے، یونائٹڈ نیشن کے دفتر میں بھی ہو سکتی ہے، موجودگی پاکستان کے پرائم منسٹر کی، اور بالکل اصل چیز یہ کہ ان دونوں کی موجودگی ہو وہاں پہ۔ اچھا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، میں اس سے پہلے خرم صاحب آپ کے پاس ہوں، اسد صاحب آپ کیا کہیں گے، کیونکہ ظاہر ہے
کہ یہ اس کو ایک بڑی ہسٹوریکل اچیومنٹ کہا جا رہا ہے، پاکستان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر بھی اس کا ظاہر ہے اور دنیا ان کو بھی اپریشیٹ کر رہی ہے، فیلڈ مارشل کو بھی کر رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی، اور پاکستان کو اس سے حاصل کیا کرنا چاہیے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں جی کہ پاکستان کی یہ اچیومنٹ ہے، ایک بڑی اچیومنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بطور پاکستانی پچھلے یہ کو تقریباً 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے جس طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر پاکستان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو ایسا کم ہی سننے کو ملتا ہے پاکستانیوں کو. تو یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، بطور پاکستانی خوشی کی بات ہے پاکستان کے پہلو سے بھی. اور آخر ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارے بڑے قریبی تعلقات ہیں ایران سے، مسلمان ملک ہے، ہمارا کلچر کی بڑی کامنالٹیز ہیں، تو ان پہ حملہ ہوا تھا. اور مسلمانوں کا بدترین دشمن اسرائیل نے مل کے امریکہ کے ساتھ یہ حملہ کیا ہوا تھا. تو اس کی بھی خوشی ہے کہ پاکستان نے ان کو اس مشکل سے، ظاہر ہے انہوں نے بڑا بہادری سے مقابلہ کیا اور ڈٹ کے مقابلہ کیا اور بہت اچھی حکمت عملی سے مقابلہ کیا، لیکن پاکستان نے اس مشکل سے نکلنے میں ایران کی مدد کی. یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے. اور تیسری چیز جو بڑی خوشی کی بات ہے کہ دوسری طرف خلیج کے دوسری طرف جو ہے، جو عرب ممالک ہے، وہ بھی پاکستان سے بہت قریبی تعلقات رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بہت اچھے پاکستان کے تعلقات ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ قریبی تعلقات ہیں جتنے ایران کے ساتھ ہیں. تو اس مشکل وقت کے اندر ہم دونوں کو ساتھ لے کر چلنے میں کامیاب ہوئے ہیں. ورنہ یہ بھی خطرہ تھا کہ اس کے اندر آپ کو یا ایک طرف چلے جاتے یا دوسری طرف چلے جاتے، اور دونوں میں سے جس طرف بھی آپ جاتے، چاہے ایران کے خلاف ہوتے یا عرب ممالک کے خلاف ہوتے، تو نقصان ہی ہونا تھا. تو میرے خیال میں ویل ڈن، میں تو صبح ٹویٹ بھی کی ہے کہ اس کی مبارکباد کے مستحق ہے. اب اس کا فائدہ کیا اٹھانا ہے، وہ اہم چیز ہے کہ یہ تو ایک جذباتی چیز ہے نا، ہمیں خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کے کہ پاکستان کا نام ایک اچھے طریقے سے لیا جا رہا ہے. اصل سوال اس پہ ہوگا کہ کیا اس کامیابی کو، اس بنیاد کو ہم آگے عوام کی زندگی بہتر کرنے کے لیے، پاکستان کے عوام کی امن کے لیے، پاکستان کے عوام کی خوشحالی کے لیے کیا ہم کرنے میں، اس کو کنورٹ کرنے میں کامیاب ہیں یا نہیں ہے. اصل جو تاریخ لکھی جائے گی اس کے اندر حتمی فیصلہ جو ہے تاریخ کا کہ یہ واقعی پاکستان کے لیے کوئی تاریخی کامیابی تھی یا نہیں، یہ اس پر منحصر ہوگا. اور اس کی اگر آپ آگے چاہیں گے تو ہم آگے تفصیل میں بات بھی کر سکتے ہیں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. بالکل یہی بات ہے کہ ایک تو ظاہر ہے خرم صاحب، جو اسد صاحب نے بات کی کہ اب اس کو ہم نے ایک اپرچونٹی ملی ہے، ہم نے اپنا تاثر یا ایک کریڈیبلٹی پوری دنیا کی نظر میں جو ہے اس کو بہت بہتر کیا ہے، امپروو کیا ہے. اس کا ہم نے فائدہ کیا اٹھانا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ 5واں بجٹ ہے، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں سے یہ سفر شروع ہوا تھا، اور گول دائرے کا سفر جو ہے وہ ہمارا جاری ہے. تو کیسے چیزیں بہتری کی طرف ہم استعمال کر سکتے ہیں اس اپرچونٹی کی وجہ سے؟ جی، پہلے تو ہم سب کو ایک قوم میں الحمدللہ جس طرح مارکہ حق کے بعد ایک اعتماد آیا تھا، تو اس کامیابی کے بعد مزید اعتماد آنا چاہیے ایک بڑے اہم حوالے سے کہ پاکستان کی ریاست میں وہ طاقت، مہارت اور قابلیت ہے کہ وہ ایسے کام کر سکتی ہے. کیونکہ اس پہ بھی بہت بڑے سوال اٹھے ہوئے ہیں نا جی کہ کیا پاکستان کی ریاست جو ہے وہ ڈیلیور کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. تو 2 بڑے سیریس ایشوز میں، چاہے عوام سے ان کا براہ راست تعلق نہیں تھا، لیکن جنگ کے معاملے میں ہندوستان کو شکست دینا، اور اب یہ جو پورا پروسیس تھا. دیکھیے، ہم یہ بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ یہ بڑا اچھا ہوا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن پاکستان اس 21ویں صدی پاکستان پر بہت بھاری رہی ہے. اور پاکستان کو دہشت گردی کے حوالے سے، انگریزی کا لفظ ہے کہ ایک پرایا سٹیٹ تھی نا جی. لوگ کہتے تھے کہ آپ ڈبل ڈیل کر رہے ہیں، آپ ایسے کر رہے ہیں. پوری دنیا، مغرب ہم سے ناراض تھا مختلف وجوہات کی بنا پہ، امریکہ علیحدہ ناراض تھا، اور پاکستان کی جو ساکھ تھی وہ ہر سال کے ساتھ اس پہ خرابی آ رہی. بالکل. اب اگر اتنا بڑی تبدیلی آئی ہے تو پھر ہمیں بطور قوم، ایک تو پہلی بات ہے ایکنالج کرنا چاہیے پرائم منسٹر شہباز شریف کو اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کہ انہوں نے یہ ایک ٹرن اراؤنڈ کیا ہے پاکستان کی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی میں. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اس پہ ضرور غور کرنا ہے، جو جس کی طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا اس کے ڈیویڈنڈز کیا ہیں. اب ڈیویڈنڈز جو ہیں، بڑی سیدھی سی بات ہے، ڈیویڈنڈز تو بڑے عرصے سے اویلیبل ہے. دیکھیے، اب غالباً سعودی عرب کی طرف سے شاید 7 سال ہو گئے ہیں کہ انہوں نے آفر کی تھی کہ وہ یہاں ریفائنری $10 بلین کی، تھوڑی بھی نہیں، وہ ریفائنری لگانا چاہتے ہیں. بہت سارے دوسرے ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں آ کے پھر ریاست پاکستان میں ضرور ایک کمی رہی ہے کہ وہ
طریقہ کار جس کے ذریعے ہم بین الاقوامی انویسٹمنٹ لے سکیں بالکل ہم وہ وضع نہیں کر پائے. میں بھی اس سارے پروسیس میں شامل رہا ہوں. اس جنگ کے دوران بڑی میں اس پروسیس میں شامل رہا ہوں. بالکل میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں شاید کہ جی ہم ان کو آفر کرتے ہیں یہ $200 ملین ہے, یہ $250 ملین کا پروجیکٹ ہے, تو وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں ہمارے دوست جو ہیں جو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو 2 بلین 3 بلین کے پروجیکٹ آپ کم از کم لے کر آئیں تو ہم اس پہ غور کریں گے. یہ $200-250 ملین تو ہمارے جو ہمیں اس پہ جو ہے وہ ریاست کو بھی اب پرائم منسٹر شہباز شریف کا ان کی کابینہ کا چیلنج ہے ایک نئی تخلیقی سوچ کے ساتھ اپنی اکانومی کو دیکھنا ہے, اور جو لگے بندے طریقے ہیں ان سے ہٹ کر اگر وہ واقعی سنجیدہ ہیں انویسٹمنٹ اٹریکٹ تو خرم صاحب یہاں یہ سوال ہے کہ اب 4-4.5 سال تو ہو گئے ہیں آپ کی پارٹی کو, وہ جو بیسک تبدیلیاں تھیں وہ تو نہیں ہو سکیں, وہ ریڈ ٹیپزم بھی ختم نہیں ہوا, وہ جو آپ لوگ ایک ٹرن اراؤنڈ کرنا چاہتے تھے چیزوں کو, وہ بھی اس کی کوئی بنیاد بھی نظر نہیں آتی. دیکھیے اس ابھی تک سچ یہ ہے کہ ایک اچیومنٹ ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کی, اور وہ ہے PIA کی پرائیویٹائزیشن, کیونکہ اس کو دیکھتے ہوئے مجھے بھی 25 سال ہو گئے کہ نہیں ہو رہی تھی, کہ یہ ہو رہا ہے PIA کا حال خراب ہے, بالآخر اس کے اوپر پیش رفت ہوئی ہے. تو اسی جس طرح وہاں پرائم منسٹر شہباز شریف نے سرخ فیتہ کاٹا ہے, اور اب ان کو چونکہ سپورٹ بھی اویلیبل ہے فیلڈ مارشل کی طرف سے, تو یہ اب سرخ فیتے کاٹنے کا سال ہونا چاہیے, یہ جو سال شروع ہو رہا ہے 1 جولائی سے, کہ یہ جو ہمارے پرانے لگے بندے طریقے ہیں ان سے پیچھے ہٹ کے, اور اس کی بہت ضرورت ہے کہ پاکستان کی اندرونی بھی اور بیرونی سرمایہ کاری جو ہے وہ اس کو اٹریکٹ کرنا ہے. لیکن آج ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں وہ جوہر صاحب نے بات کر دی ہے بہت اچھی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ واضح طور پر اس جنگ میں ایران جو ہے وہ جیتا ہے, نہ صرف سروائیول سے بلکہ انہوں نے اس جنگ کے دوران جو دریافت کیا اپنا ایک نیا یرغمالی, وہ کوئی لوگ نہیں تھے, وہ آبنائے ہرمز تھی. تو 47 سالوں سے ایران یرغمال بناتا ہے, اس کے اگینسٹ وہ لیتا ہے. اس دفعہ انہوں نے کسی شخص کو یا کسی جرنلسٹ کو یا کسی ڈپلومیٹ کو یرغمال نہیں بنایا. انہوں نے یہ دیکھیں یہ ہتھیار ان کے پاس 27 فروری کو نہیں تھا, یہ ہتھیار 27 فروری کو نہیں تھا, یہ اس جنگ کے دوران ڈسکور ہوا ہے. تو یہ اب دونوں کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے یہ جو ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ اینگل ہے جو آپ نے ویسے نہیں, اس میں ایک اور اینگل بھی آئی تھنک آپ کے ناظرین کو سمجھانا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ اس ڈیل میں جو پریشر ہے, پاکستان نے انتہائی مہارت سے اپنا کردار ادا کیا, اس پہ بعد میں بات کریں گے, لیکن سب سے بڑا پریشر یہ ہے کہ انٹرنیشنل آئل ریزروز وہ تقریباً ختم ہونے کے قریب آ رہے تھے. چائنا کا 1/3 ریزرو, امریکہ کا ریزرو بہت بڑا, اس نے بھی ایک پش کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ آئل پرائسز جو ہیں وہ $150 کراس کر جائیں, اور صدر ٹرمپ ڈیسائزیولی اپنا جو ہے مڈ ٹرم الیکشن نومبر میں ہار جائیں. انہوں نے کہا ابھی چونکہ اب وقت ہے, یہ سچویشن اتنی ڈائر ہو گئی ہے پوری دنیا میں آئل ریزروز کی, وہ بہت ملکوں نے اپنے آئل ریزرو رکھے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے اب 3.5 مہینے ان کو استعمال کیا ہے, تو اب وہ اس پوزیشن پہ تھے